الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مختلف جماعتوں کے قائدین محترم، مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام اور حاضرین محترم، یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مہینہ جس میں ہر ماہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی محافل سجاتے ہیں، لیکن اس سال حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت حضور کی امت منا رہی ہے، اور حسن اتفاق سے اسی مہینے کے اندر انگریزی مہینہ ستمبر کا بھی آ گیا۔ وہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد رانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے پاکستان کی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی جو 7 ستمبر کو منظور ہوئی، اور پاکستان میں ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کی یاد بھی ہر سال منائی جاتی۔ یہ دونوں مواقع اس مہینے میں جمع ہو گئے، اور جمعیت علماء پاکستان ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے قائد کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، یوں تو اس وقت کے اسمبلی کے اندر جتنے لوگ تھے سب نے بعد میں اس پہ دستخط کیے، لیکن پیش کرنے کی سعادت میرے آپ کے قائد علامہ شاہ احمد درانی کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، لہٰذا ہمارا فرض زیادہ بنتا تھا کہ ہم پروگرام کریں۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعیت کے تحت جلسے بھی ہو رہے ہیں، ہو بھی چکے ہیں، بہت سے ختم نبوت کانفرنس بھی منعقد ہوئی ہیں، اور ایک آپ کے حیدرآباد میں الحمدللہ آج ہے، اور 28 تاریخ کو ہم نے ایک تاریخی کانفرنس رکھی ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کی قیادت جمع ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی قیادت جمع ہو رہی ہے۔ اہم ترین جو آستانے ان کے سجادہ نشین تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا فرض بنتا تھا جمعیت علماء پاکستان کا، چونکہ ہمارے قائد کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ دونوں محافل منعقد ہوئی ہیں، اور آج حیدرآباد کے اندر عظیم الشان محفل سجی ہوئی ہے۔ میں اس خوبصورت اور عظیم الشان محفل کی کامیابی پر اور اس کے انعقاد پر جمعیت علماء پاکستان حیدرآباد کے تمام عہدیداروں کو، تمام کارکنوں کو، بالخصوص حیدرآباد کے صدر محترم حافظ قاری غلام سرور صاحب کو، اور اس کے سیکرٹری جنرل محترم جناب رضوان شیخ صاحب کو، اور ان کے تمام ساتھیوں کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی حاضری بھی قبول کرے، ان کی کوشش بھی قبول کرے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ہم حاضر ہوئے ہیں، دیگر پارٹیوں کے رہنما یہاں تشریف فرما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سے ساتھی دیر سے تشریف لائے اور ان کی تقریر نہیں ہو سکی، ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ خالد سیف صاحب ماشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کے اہم عہدیدار ہیں، ہمارے ساتھ بڑا تعاون فرماتے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، سماجی کام بہت کر رہے ہیں۔ ہمارے سنی تحریک کے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ عابد صاحب، تو میں ان حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، ان کا خطاب بھی نہیں ہو سکا اور بہت سے حضرات کا خطاب نہیں ہو سکا، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی جو صورت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، بڑی مشہور اور چھوٹی سی صورت ہے، ہم اور آپ اکثر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شأنک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نسل ہے، مقتول نسل ہے اور بے نام و نشان۔ اس صورت شریفہ کا شان نزول علماء کرام اور مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے تھے، دونوں صاحبزادوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا، ایک کا لقب تھا طیب اور ایک کا لقب تھا طاہر۔ ظاہر بیٹا جس کا اس دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کے دل پر بیتتی ہے۔ حضور پہلے ہی غمزدہ تھے، ایک نہیں 2 صاحبزادے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر دشمنوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اب نام تو چلتا ہے اولاد سے، نسل سے چلتے، نسل تو اب
نبی کی ختم ہو گئی معاذ اللہ، یہ بچے فوت ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب ان کا نام ختم ہو جائے گا، اب کوئی دین کو چلانے والا نہیں ہوگا۔ ایک تو نبی کو یہ غم اپنے صاحبزاد کی جدائی کا، اور پھر دوسرا اس پر ان کے تانے۔ رب کائنات نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ صورت لے کر جاؤ اور ہمارے محبوب کو تسلی دو۔ فرمائی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے، یہ 2 بیٹے لے لیے آپ کے، کیا اولاد سے نام چلتا ہے؟ بعض کی اولاد بھی ناخلف ہوتی ہے جو بجائے نام چلانے کے بدنامی کا باعث ہوتی ہے باپ کی۔ آپ کے بیٹے ہم نے لے لیے تو کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ قیامت تک آنے والی جو امت ہے، یہ آپ کی روحانی اولاد ہم نے عطا کی ہے، یہ کائنات میں جب تک رہے گی آپ کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی نسل ختم ہو گئی ہے، اللہ جواب دے رہا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ مقتول نسل ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن محلہ محبوب تیرا نام اور تیرے عظمت کے ڈنکے تو دنیا میں بھی بجیں گے، آسمانوں پر بھی بجتے رہیں گے، اور یہ جب تک تیرے امتی موجود ہیں قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو خاتم النبیین بن کر آ رہا ہے، تیرا نام لینے والے قیامت تک موجود رہیں گے۔ آج ہم اور آپ جو جلسہ کر رہے ہیں ختم نبوت کا، میلاد مصطفیٰ کا، اللہ نے ان لوگوں پر فخر کا اظہار کیا ہے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر۔ محبوب یہ لوگ ہیں، یہ تیرے امتی غلام، تیرا نام لیں گے، تیرا نام جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو دشمن ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نام بھی کسی کو پتہ نہیں کون کون دشمن تھے، کس نے نبی کی دشمنی کی ہے، لیکن مصطفیٰ کا نام چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، پہلے بھی جنہوں نے دشمنی کی وہ بھی ختم ہو گئے، جو آئندہ کوئی آئے گا حضور کی توہین کرنے والا، دشمنی رکھنے والا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لیکن اب اس آیت، اس سورت مقدسہ میں جو سب سے اہم چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے حضور کے دشمنوں نے حضور پر اعتراض کیا اور کہا ابتر کا لفظ استعمال کیا کہ نسل ختم ہو گئی۔ ابتر کیا مانا؟ ان کی نسل نہ۔ اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ کہتے ہیں میرے محبوب کو یہ ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہوگی۔ اصل میں یہ آیت ہمیں اور آپ کو سبق دے رہی ہے کہ جو نبی پر کوئی الزام لگائے، کوئی نبی پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا کوئی جواب دینے والا جب جواب دینے کے لیے آئے گا تو وہ سمجھ لے اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ دیکھیں نا، ہم پر اور آپ پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، ہمارا کوئی دوست آتا ہے، کوئی ساتھی آتا ہے، جمعیت علماء پاکستان کے کوئی مجاہدین آ جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار آ جائے گا، صاحب فلاں پر آپ نے کیوں اعتراض کیا ہے؟ لیکن جہاں قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، نبی پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابھی صحابہ جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل کر کے ان شانیہ کا ابتر کر کے جواب دے دیا۔ فرمایا قیامت تک جو میرے مصطفیٰ
100 صحابہ نے اپنی جانیں نچھاور کر دی عظمت مصطفیٰ پر اور ختم نبوت کے دفاع کے اندر. اور دیکھیے جو ناموس مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہیں نا، جو حضور کے دفاع کے اندر آتے ہیں اور نبی پر اعتراض کرنے والوں کو جو جواب دیتے ہیں، وہ نبی کے بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں. اس کا اندازہ اس سے لگائیے. وہ اشعار میں کرتے تھے حج، اس کا جواب حسان اشعار کی زبان میں اس کا جواب دیا کرتے تھے. حضور کا دفاع کرتے تھے، حضور کی عظمت کا، ختم نبوت کا دفاع کرتے تھے. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کی عظمت کا تحفظ کرتا ہے، جو ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرتا ہے، جو دشمنوں سے ڈرتا ہے حضور کے عظمت کے لیے اور حضور کے ناموس کے لیے، اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ مصطفیٰ اس کے لیے خطبے پر بچھا دیا کرتے تھے. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء پاکستان، جو ختم نبوت کے لیے میدان کے اندر آتے ہیں، ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں اور ختم نبوت کے منکروں کا جو مقابلہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ان کو، وہ کیسے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں اور کیسی حضور کی خاص نظر ہوتی ہے ان کے اوپر. آج ہم اور آپ یہ ختم نبوت کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم روضہ انور سے حضور کی خاص نگاہ کرم ہو رہی ہے ہم سب کے اوپر. ایسی میں نہیں کہہ رہا، وہ واقعہ یاد کر لیجئے. گولڈ کے بے تاج بادشاہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کر دیا مرزا غلام قادیانی نے کہ میں تفسیر لکھ رہا ہوں، تم بھی کوئی تفسیر لکھ کے دکھاؤ عربی کے اندر. انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے تفسیر لکھنا، کمال تو یہ میں نبی کا غلام ہو کر قلم رکھ دیتا ہوں اور قلم سے کہتا ہوں قلم خود بخود لکھنا شروع کر دیتا. تیرے اندر ہمت ہے تو آ، میں تو نبی کا غلام ہوں، تو تو نبوت کا دعویٰ کرنا نہیں آیا، سامنے مقابلہ نہیں کیا. کسی نے پوچھا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اگر وہ آ جاتا سامنے، وہ کہتا اچھا لکھو، تو قلم کیسے لکھتا خود بخود؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا، جب دعویٰ کر رہا تھا مصطفیٰ کی مدد شامل حال تھی میرے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تیری خیر میری خیر. صرف نعرہ تکبیر لگائیں، نعرہ رسالت. پتہ چلا جو لوگ نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے آتے ہیں، جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے آتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت کی نظر بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی رحمت کی نظر بھی ہوتی ہے، حضور کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کو یہاں آپ دیکھ لیں کہ نورانی نے، جس کے پاس صرف 5 آدمی تھے اسمبلی کے اندر، صرف 5 آدمی تھے اسمبلی کے اندر، 7 آدمی منتخب ہو کے گئے تھے، 2 باغی ہو گئے، باقی رہ گئے 5 آدمی. کیا 5 آدمی سے اتنی بڑی قرارداد منظور ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. آپ روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، اگر کوئی بیل منظور کرانا ہو، اگر کوئی قانون منظور کرانا ہو تو پتہ نہیں کیا کیا یہ حکومت والے پاپڑ پھیلتے ہیں. ایک جناب ایم این اے کی جا کے خوشامد کرتے ہیں، نہیں مانتا
تو اس کو جناب پیسے کی آفر کرتے ہیں، روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں، کروڑوں کے بھی نہیں، اب تو اربوں کی آفر ہو رہی ہے، 1 ارب دیں گے تجھے، 2 ارب دیں گے تجھے، نہیں مانتا اچھا تجھے تیرے فلاں رشتے دار کو گورنر بنا دیں گے، فلاں جگہ پر یہ عہدہ دے دیں گے، فلاں جناب ٹھیکے تمہیں دے دیں گے، یہ بڑی بڑی آفریں ہوتی ہیں. تب جا کے کہیں بڑی مشکل سے ایک قانون پاس ہوتا ہے. یہاں قائد علامہ شاہ احمد نورانی اکیلے تنہا 5 آدمی کو لے کر جس ایم این اے کے پاس جاتے ہیں وہی آنکھ بند کر کے دستخط کرتا چلا جاتا ہے. یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ولی خان جیسا سیکولر آدمی، سیکولر جماعت اس کی، نورانی صاحب گئے کہ یہ قرارداد ہے، اس پر آپ کو دستخط کر رہے ہیں. دستخط کرنے لگا، نورانی صاحب نے کہا پڑھ تو لو کہ کسی پہ دستخط کرا رہا ہوں میں. کہا نورانی ہمیں تجھ پر اندھا اعتماد ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر کہے گا آنکھ بند کر کے ہم اس پہ دستخط کر دیں گے. دل پر چھا جائیں گے، اب ٹوٹ پڑیں گے دشمن پر، شبیر یہ اپنا وعدہ ہے، یہ انقلاب ترانہ ہے. دستخط کرانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بھٹو صاحب کا تھا. بھٹو صاحب کو کون سمجھائے؟ نورانی صاحب پہنچ گئے، یہ قرارداد میں پیش کر رہا ہوں. بھٹو صاحب نے کہا یہ کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے، یہ آپ کے مدرسوں کا مسئلہ ہے، آپ جائیں مدرسے میں جا کے مسئلے کو طے کریں. یہ اسمبلی میں آپ نے کیا مسئلہ چھیڑ دیا؟ اب دیکھیے یہ بھی اللہ کی مدد پہنچتی ہے. نورانی صاحب نے کس پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا بھٹو صاحب اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے کہ پاکستان کا میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا اس کو پھانسی پہ ٹانک دو، اس لیے کہ وزیر اعظم تو میں ہوں پاکستان کا، اسے کیا پہنچتا ہے کہ وہ کیا نام ہے جھوٹا وزیر اعظم بن جائے. نورانی صاحب نے سمجھایا آپ کو اللہ نے کو عہدہ عطا کیا ہے وزارت عظمیٰ کا، کوئی جھوٹا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے تو میرے آپ کے نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا کیا ہے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا نہ آپ کو قبول ہونا چاہیے نہ مجھے قبول ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات. بھٹو صاحب نے کہا بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ پورا تعاون ہوگا. جتنے ان کے جناب وزراء تھے، پیرزادہ صاحب اور کوثر نیائی صاحب وغیرہ، ان سب کو کہا کہ نورانی صاحب کے تعاون کرو. اسمبلی کے اندر بلا لیا گیا مرزا ناصر کو، بھائی تجھے پورا موقع دیں گے، کل کو تم یہ مت کہنا کہ صاحب میری بات تو سنی نہیں گئی تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی غیر ممبر کو اسمبلی کے اندر کھڑا کر کے اس کا کہا گیا بتاؤ اپنا مقدمہ پیش کرو. نورانی صاحب اس سے سوال کرتے گئے. نورانی صاحب نے فرمایا جو کوئی تمہارے نبی کو نبی نہ مانے، جس کو تم نبی کہتے ہو، جھوٹا تم نے دعویٰ کیا ہے، تو دوسرے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ کہنے لگے سب کافر ہیں، سب کافر ہیں. اب جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ واقعی عجیب سی یہ بات ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس نے کافر بتا دیا. لیکن اس نے پھر ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ تمہاری تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اگر بعد میں آ جائے کوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل وقت تھا. بعض کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا تھا. نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر 1000 رحمت نازل فرمائے، کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی، نہ ذلی نہ برودی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا اسمبلی کے اندر اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. آپ غور فرمائیں کہ 5 آدمیوں کے بنیاد پر پوری اسمبلی سے دستخط کرا لینا، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دینا، بھٹو صاحب سے اس فیصلے کے اوپر دستخط کروا لینا، یہ اللہ کی رسول کی مدد نہیں تھے تو کیا تھی؟ جو بھی کوئی دینی کام کے لیے کھڑا ہوگا، جو ناموس مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کا سچا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم کھڑے ہو دیکھو ہم غیب سے تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں. یہی بتا رہے ہیں ہم ملک کے حکمرانوں کو کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرو. دیکھو اللہ کی کیسی مددیں آتی ہیں. کبھی تم ادھر کشکول لے کے جاتے ہو مدد کے لیے، کبھی IMF کے پاس جاتے ہو مدد کے لیے، کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہو مدد کے لیے، کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہو مدد کے لیے. ارے اللہ کا وعدہ سچا ہے، دین کا نظام پاکستان کے اندر نافذ کرو. دیکھو غیب سے اللہ تعالیٰ کیسے گھن برساتا ہے تمہارے اوپر اور کس طرح رحمت کی بارش کرتا ہے تمہیں، کسی کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی.
لیکن اسلام کا نظام تو نافذ کرو، اللہ کے وعدے پر یقین تو رکھو۔ افسوس یہ ہے ہمارا اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رہا ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ دین کے پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دین کے خلاف احکامات پاکستان میں نافذ ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے کانفرنس بلائی تھی، تمام پاکستان کی قیادت کو جتنی مذہبی جمع کی کہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ غور کریں۔ ٹرانسجینڈر جیسا قانون نافذ ہو گیا ہے، 18 سال سے کم عمر آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی، جیل میں جائیں گے آپ۔ بتائیے یہ کوئی قانون ہے؟ ظلم ہے یہ، زنا کو عام کرنا چاہتی یہ حکومت۔ اس قسم کی جو قوانین نافذ ہو رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی، یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارے حکمراں جو ہیں اسلام کے خلاف احکامات نافذ کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف یہاں جو ہے ملک کے اندر جناب باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، روزانہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ تھک گئے، بم مار مار کے تھک گئے۔ استقامت، غزہ کے مسلمانوں کی استقامت کا جواب نہیں ہے۔ بم کھاتے رہے لیکن ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے، غزہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ناکام ہو گئے، 2 سال بم برسانے کے باوجود بھی جب ناکام ہو گئے تو پھر بھوک کا ہتھیار استعمال کیا، سارے راستے بند کر دیے گئے کہ پانی بھی نہ جائے، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ جائے، بھوکے بچے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور حکمراں، مسلمان حکمراں خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، اپنے مسلمان بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پرسوں ترسوں ایران کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، پوری دنیا کے قیادت جمع تھی وہاں میں نے ایک واقعہ سنایا۔ میں نے کہا میرے آقا سرور دو جہاں تو رحمت بن کر آئے تھے، اور ان کی رحمت کی شان یہ تھی کہ ایک روز میرے آقا ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جب حضور انصاری کے باغ میں گئے تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ایک اونٹ تھا، اور اونٹ نے حضور کو دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، روتا رہا وہ، اور میرے آقا اس کے پاس تشریف لے گئے، اور جیسی سرکار نے اس کے ہاتھ رکھا، اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا، تسلی دی اس کو، تو اس کا رونا بند ہو گیا، اس کو سکون مل گیا، تسلی مل گئی۔ پھر حضور نے فرمایا اس کا کون مالک ہے؟ اونٹ کس کی ملکیت ہے؟ ایک انصاری آیا نوجوان، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت میں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے تمہاری ملکیت میں اس کو دیا ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا پورا نہیں دیتے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام اس سے زیادہ لیتے ہو، اللہ نے اس لیے تمہارے ملکیت میں دیا اس کو کھانا صحیح دیا کرو، اس کو بھوکا مت مارا کرو، اور اس سے کام بھی کم لیا کرو۔ اب ذرا آپ اندازہ تو کیجئے، عظمت مصطفیٰ کی شان تو دیکھیے کہ حضور کی شان کیا ہے، کہ حضور صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضور کو ایک جانور کا بھوکا رہنا بھی گوارا نہیں ہے، جس نبی رحمت کو ایک جانور کا بھوکا رہنا بھی گوارا نہ ہو، اس نبی کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر، اور ہمارے مسلمان حکمراں جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ کے جواب نہیں دیں گے؟ اللہ کیا جواب دینا ہے؟ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، شکایتیں لے کر جائیں گے، یا رسول اللہ ہم پر جب برن برس رہے تھے، ہمیں جب بھوکا مارا جا رہا تھا، کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا آپ کی امت میں سے۔ کیا جواب دیں گے یہ حکمراں جو ہے؟ عزیزان من، یہ وقت ہے سوچنے کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔ اگر اسلام کا نظام آ گیا تو صرف پاکستان کی حالت درست نہیں ہوں گے بلکہ خدا کی قسم غزہ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، فلسطین کے مسئلے حل ہوں گے، کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ٹرمپ سے امید نہ رکھیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا، یہ مسئلہ صرف اور صرف جہاد سے حل ہوگا، اللہ کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے لیے جب آپ میدان کے اندر آئیں گے پھر دیکھیں، مت ڈریں اللہ، مت ڈریں کیا نام ہے ٹرمپ سے، مت ڈریں جناب دنیا کی طاقتوں سے کہ فلاں بڑی طاقت ہے، فلاں بڑی طاقت ہے۔ میرے قائد علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک سپر پاور روس کو شکست سے دو چار ہوتا دیکھا ہے،
اور افغانستان سے ذلیل ہو کر رسوا ہوتا ہوا دیکھا ہے اور وہاں سے جاتا ہوا دیکھا ہے. اور وہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کے جائے گا, اور وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بھی دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے. افغانستان سے کس طرح امریکہ ذلیل رسوا ہو کے گیا. یہ جہاد کی برکت ہے کہ 2 سپر پاور ذلیل اور رسوا ہو کر گئی ہیں. اگر آج مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں اور جہاد کا اعلان کر دیں, اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کو غلبہ اللہ عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ایک وقت آ رہا ہے انشاءاللہ, ایسی قیادت آئے گی اسلام سے محبت رکھنے والی, دین سے محبت رکھنے والی, جو جہاد کے پرچم کو بلند کرے گی, جہاد کے علم کو بلند کرے گی, اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے, احادیث کے اندر آ چکا ہے, سچا میرے نبی کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی اسلام ہوگا انشاءاللہ. وہ وقت آنے والا ہے, اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جد و جہد کرنی ہے. پاکستان کے اندر اسلام کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. کس طرح جد و جہد کرنی ہے؟ الیکشن کے اندر جب وقت آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں صاحب یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا ساتھی ہے, اس نے فلاں وقت ہمیں جناب چھوڑایا تھا, فرض جرم کیا تھا, ہم نے تھانے کے اندر یہ گیا تھا ہماری مدد کے لیے, چلو اس کو ووٹ دے دو. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسمبلی کے اندر جا کر دین کی بات کرے گا یا نہیں کرے گا, اسلام کی بات کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اسلام کے خلاف جو احکام آتے ہیں ان کو ووٹ دے کر اپنی عاقبت بھی خراب کرے گا اور ہماری عاقبت بھی خراب کرے گا. جو لوگ ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں کو, اور وہ لوگ اسمبلی میں جا کر جو اسلام کے خلاف قوانین بنائیں گے, ان سب کا گناہ ان کے سر ہوگا جو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہی وہ حیدرآباد ہے کہ جس نے نورانی کو ووٹ دے کر بھیجا تھا, اور نورانی نے وہاں جا کر اسلام کے پرچم کو, ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا, تو جو ان کو ثواب ملے گا وہ تمام ان ووٹروں کو بھی ثواب ملے گا جنہوں نے نورانی کو ووٹ دیا تھا. یہ معمولی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اس کا آپ کے دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ سیاست ہے. سیاست جو ہے وہ عبادت ہے. سیاست میرے مصطفیٰ نے کی ہے. سیاست ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان ذو النورین, علی حیدر کرار نے کی ہے. سیاست انبیاء کی سنت ہے. سیاست میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. سیاست صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سنت ہے. اس سنت کو لے کے ہم چل رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ سیاست لے کے آئیں جو صحابہ کی سیاست ہے, وہ سیاست لے کے آئیں کہ جو مصطفیٰ کی سیاست ہے. اور جب تک وہ سیاست نہیں آئے گی پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا. روزانہ آپ خبریں سنتے ہیں, آج 50 ہمارے جوان شہید ہو گئے, آج وہاں فلاں جگہ پر بم دھماکہ ہوا, 50 فوجی شہید ہو گئے, 25 شہید ہو گئے, 35 شہید ہو گئے, 50 شہید ہو گئے. روزانہ خبریں آ رہی ہیں, اور بس ایک بیان آ جاتا ہے, ہم آنی ہاتھوں سے نہیں. کب نمٹو گے آنی ہاتھوں سے؟ کب ان دہشت گردوں کا تم قلع خما کرو گے؟ اور نہیں تمہارے بس کے اندر قلع خما کرنا. چھوڑ دو حکومت, مذہبی جماعتوں کو حکومت دیکھو تو وہ تیسرے دن کے اندر پاکستان میں امن کر کے ہم دکھاتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ جب آئے گا جب امن قائم ہوگا. اور نظام مصطفیٰ اس کا نام ہے کہ قانون کی نظر کے اندر امیر ہو, غریب ہو, حکمراں ہو یا رعایا ہو, سب برابر ہوں. یہ نہیں ہے کہ جناب حکمراں بیٹھ کر جس کو چاہیں قتل کریں, کرسی پر بیٹھ کر جس کا چاہیں مال کھا لیں, جس کی چاہیں عزت لوٹ لیں, جتنے چاہیں کرپشن کر لیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ایک گدھا گاڑی چلانے والا, ایک غریب آدمی اگر 10 روپے کی بھی کوئی کرپشن کر لے تو اس کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں, اس کا نام نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہ کوئی غریب ہو, خواہ کوئی امیر ہو, خواہ کوئی رعایا ہو, خواہ کوئی بادشاہ ہو, جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی. یہ حضرت عمر نے کر کے دکھایا. اور یہ نظام اگر پاکستان میں نافذ آئے دوسرے دن امن قائم ہوگا. کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ جرم کر سکے. جرم کرنے والوں کو پتہ ہے ہم جرم کر کے جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چھپ جائیں گے, یا جناب گورنر ہاؤس میں جا کے چھپ جائیں گے, یا وزیر اعظم کے ہاؤس میں یا صدر ہاؤس میں جا کے چھپ جائیں گے. کسی آئی جی کی ہمت ہے کہ وہاں جا سکے؟ آئی جی اور کیا نام ہے کسی ایوان صدر کے اندر یا ایوان وزیر اعظم کے اندر؟ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یاد رکھیے پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا اور نہ کرپشن دور ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن دور ہو تو نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ کرنا پڑے گا. یہ پیغام ہے ختم نبوت کا, یہ پیغام ہے اس کانفرنس کا کہ ہم اور آپ اگر ملک کے اندر چاہتے ہیں ملک سلامت رہے. آپ کا اس وقت ملک جو ہے وہ خطرات سے دو چار ہے. آپ حیران ہوں گے ایسے علاقے بھی کیپی کے اندر اور بلوچستان میں موجود ہیں جہاں مغرب کے بعد فوج نہیں جا سکتی ہے, پاکستان کی پولیس نہیں جا سکتی ہے وہاں. آپ اندازہ کریں ایسے حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہے؟
اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اسلام کا نظام نافذ کرنا ہوگا، ان دہشت گردوں کو پکڑنا ہوگا، اور اسلام کا صحیح معنوں کے اندر جو نظام ہے وہ نافذ کرنا ہوگا، جس کا جو حق ہے وہ دینا ہوگا۔ سختی بھی بلا وجہ نہیں کرنی کہ جس پہ چاہے سختی کرنا آپ شروع کر دیں۔ پوچھیں اگر اس کی بیچارے کی کوئی اگر اس بیچارے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کریں آپ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر جا کر ان کی مشکلیں پوچھا کرتے تھے اور ان کی مشکلوں کو آسان کیا کرتے تھے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں لوگ کہ صاحب ہماری مشکل یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے، روزانہ جناب پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں غریب لوگ، ہماری مشکل یہ ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، فلاں چودھری ہم پر ظلم کر رہا ہے، فلاں وڈیرا ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی ہے ان کے فریاد سننے والا؟ جب فریاد اس وقت سنی جائے گی جب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اس کے لیے الحمدللہ جد و جہد ہو رہی ہے ہماری۔ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان کی ایک تاریخ ہے الحمدللہ۔ بہت سی نئی جماعتیں ہو گئی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں، لیکن جمعیت علماء پاکستان کی تاریخ ہے، آج کی نہیں ہے، پوری 70 سال کی تاریخ ہے۔ پاکستان ان کے اکابرین نے بنایا تھا قائد اعظم کے ساتھ مل کر، اور جب پاکستان بن گیا تو ان کے ساتھ مل کر دورے کیے انہوں نے، ہمارے اکابرین نے پاکستان کے اندر تحریکیں چلائی ہیں، ختم نبوت کی تحریک چلائی ہے، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کی تحریکیں چلائی ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ قادیانی اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جمعیت علماء پاکستان کی قیادت نے۔ پاکستان کا نام صرف پاکستان تھا۔ یہ میرے قائد کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر جا کر دستور کے اندر لکھوایا کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آج جو نام آپ کو اسلامی ملا ہے وہ بھی جمعیت علماء پاکستان کا صدقہ ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ بھی صدقہ ہے جمعیت علماء پاکستان کا۔ جمعیت علماء پاکستان کے بڑے کارنامے ہیں، اس لیے کہ آپ نے بھیجا تھا اسمبلی کے اندر تو انہوں نے کارنامے انجام دیا۔ آج بھی انشاءاللہ اگر قوم متحد ہو اور متحد ہو کر، دیکھیے نا آج ہم نے تمام دیگر مسالک کے لوگوں کو بلایا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ تو فلاں مسلک کو بلا لیا، فلاں مسلک کو بلا لیا۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ میرے قائد کی حکمت عملی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر آپ اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک مسلک کا والا کبھی نہیں لا سکتا نظام۔ شاہ نورانی نے 2002 کے اندر تمام مسالک کے لوگوں کو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر جمع کیا تو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 70 کے قریب سیٹیں قومی اسمبلی کے اندر آئیں ہماری۔ اب یہاں کسی کی کوئی کہتا ہماری جناب 32 لاکھ ہمارے پاس ووٹ ہیں، کوئی کہتا 40 لاکھ۔ ارے بھائی اس 40 لاکھ ووٹوں کو ہم کیا چاٹیں گے بیٹھ کے؟ قومی اسمبلی میں تمہارا ایک بندہ نہیں ہے۔ نورانی نے تو 7 بندے پہنچا دیے تھے اکیلے لڑ کر، اور سن 2002 کے اندر سب کو ساتھ ملا کر 70 کے قریب سیٹیں حاصل کر لی تھی قومی اسمبلی کے اندر۔ معمولی بات نہیں ہے 70 کے قریب سیٹیں حاصل کرنا، یہ حکمت عملی ہے کہ کس طرح کیا نام ہے ہمیں پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، اور کس طرح مل کر کیا نام ہے مقابلہ کرنا ہے جو سیکولر لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف پاکستان میں قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ہے جو میرے قائد نے کی تھی، اسی کا مظاہرہ الحمدللہ آج ہم نے یہاں کیا ہے کہ تمام مسالک کے اور ملی یکجہتی کونسل کے جو لوگ تھے الحمدللہ وہ تمام یہاں آئے اور ہمارا ساتھ دیا انہوں نے اس کانفرنس کے اندر۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی آئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ MQM کے لوگ، متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ماشاءاللہ وہ بھی MP صاحب تشریف لائے تھے، راشد خان صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام علماء جو کثیر تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی سب کی حاجت قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر دامن تمہارا اور لیں کس کا سہارا، کس کے در سے ہو گزارا، کون ہے داتا ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب کائنات، اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کی یاد میں، ان کے نام سے ہم نے جو محفل سجائی ہے، ختم نبوت کی، میلاد کی، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، میلاد منانے والوں سے تو خوش ہو جاتا ہے، ہم نے میلاد منایا ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ ختم نبوت کے مجاہدین ہیں جو یہاں جمع ہیں، اور یہ جمعیت علماء پاکستان کے مجاہدین ہیں، ضلع کے مجاہدین ہیں، صوبے کے ہیں، مرکز کے ہیں، اے اللہ یہ سب تیرے محبوب کے ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے ان کاموں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ان کو اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم جمعیت علماء پاکستان والے تیرے محبوب کے نام پر حاصل کردہ اس ملک میں تیرے محبوب کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بڑے بڑے اکابرین اس پلیٹ فارم میں جد و جہد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، علامہ شاہ احمد درانی، حضرت مجاہد ملت علامہ سار خان نیازی، غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد شہید کامی، حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان بزرگوں کے درجے بلند سے بلند تر فرما، ان کو اعلی دین میں عظیم مرتبہ عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے جد و جہد کی توفیق عطا فرما، جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس میں کامیابیاں عطا فرما، اور غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں اسلام کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے محبوب کے اس میلاد و ختم نبوت کانفرنس کے صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مشکلوں میں ان کو مشکلوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں سے رہائی ان کو عطا فرما دے۔ اس کانفرنس کے سلسلے کے اندر بہت سے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ماشاءاللہ اتنی بڑی کانفرنس ظاہر ہے ہزاروں روپے کا لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، ہمیں کوئی باہر سے ایڈ تو ملتی نہیں ہے، یہی عاشقان مصطفیٰ ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے مدد کی اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ کس کس نے ختم نبوت کے لیے پیسہ دیا ہے۔ اے اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسہ دیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دن اور رات یہاں کام کیا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دن اور رات بھاگ دوڑ کی ہے، خدمت کی ہے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی اس میں ختم نبوت کانفرنس کے لیے جس انداز سے بھی کوشش کی ہے، کچھ کاوشیں کی ہیں، بھاگ دوڑ کی ہے، اور کچھ دے کر خدمت کی ہے، اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اور ان کو دنیا و آخرت میں اس کے بہترین جزا عطا فرما، اور حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب کائنات اپنے محبوب کے اس میلاد کا صدقہ، اس ختم نبوت کا صدقہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی شہادت کے صدقے اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی جہاں سے تیرے محبوب نے معراج کی رات
تیرا قرب حاصل کیا تھا، اے اللہ وہاں اسلام کے پرچم کو بلند فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، یہود و ہنود کو ذلیل و رسوا فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور مسلمان حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، ہمت نصیب فرما، اور مل کر ان مظلوم غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما، اور غیب سے ان کے بھی مدد فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نہیں تمام احباب سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب موجود ہیں، مصافحہ فرما رہے ہیں، ذرا بڑے احترام سے اطمینان سے آپ مصافحہ کیجیے۔ حضرت صاحب یہاں موجود ہے۔ جمعیت علماء پاکستان ضلع حیدرآباد کی جانب سے، سٹی حیدرآباد کی جانب سے، تحصیل قاسم آباد، تحصیل لطیف آباد، تحصیل ٹنڈو جام، ضلع حیدرآباد کی تمام تحصیل کے تمام ذمہ داران کی جانب سے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پر اور تشریف لانے پر ہم آپ سب کے تہ دل سے مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اسی طرح تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر حیدرآباد شہر اور اس کے تمام تحصیل سے آنے والے عشاقان رسول کی آنے کی آپ تشریف لائے، استقامت اور پروگرام کے اول سے لے کر آخر تک آپ بیٹھے رہے ہیں، اور تحفظ ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ نے شرکت کی۔ ہم آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں، اور آپ کے لیے دعا خیر کے متولی ہے، اور بڑی محبت سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ خاص طور پر ضلع حیدرآباد کے صدر جناب قاری غلام سرور صاحب کی جانب سے، جنرل سیکرٹری جناب محمد رضوان شیخ صاحب کی جانب سے، سٹی کے تمام عہدیداران کی جانب سے ہم تہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضلع ٹھٹہ کی جانب سے بھی جو احباب آئے، ہم ان کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلع ٹھٹہ سے آنے والے تمام احباب جو جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے آئے، خاص طور پر شہر کراچی سے لوگ تشریف لائے، کوٹری سے احباب تشریف لے کر آئے، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شبیر یہ اپنا وعدہ، یہ انقلاب ترانہ ہے۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیں۔ 21 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء نگین جامع مسجد میں انٹرنیشنل محفل حسن قرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مصر سے قراء تشریف لا رہے ہیں، آپ احباب ضرور اس میں شرکت کیجیے۔ دوسرا اعلان سماعت فرما لیں، 21 ستمبر بروز اتوار کو ہی سٹی گیٹ ہیرآباد میں نز ایجوکیشن آفس کے پاس سالانہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی طور پر ڈیرہ غازی خان سے مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عمر فاروقی صاحب شاگرد رشید ہیں، حضور کی برائے امام المناظرین کی تشریف لا رہے ہیں، اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔
दुश्मन बस शब्बीर ये अपना